وادی کشمیر کے اندر اس وقت جو ہے میوہ صنعت عروج پر ہے، جس میں سب سے پہلا جو فروٹ کشمیر میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اسٹرابری کو لے کر آج جو رپورٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیا کچھ مشکلات ہے ان کے اس بزنس میں، سرکار سے کیا کچھ ہے اور اس میوے کو کتنا فروخت مل سکتا ہے آگے جا کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بلال صاحب ہے جو یہ فروٹ بزنس کرتے ہیں، اور جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ مشکلات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کتنے لوگ اس میوہ صنعت کو جو ہے پڑھا لکھا یوتھ جو ہے اس علاقے میں اس وقت ہوں درگاہ حضرت بل کے گاسو علاقے میں، اور بات چیت کرتے ہیں ان سے۔ بلال صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو میوہ صنعت ہے کتنے سالوں سے آپ یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور کیا کچھ مشکلات ہے؟ آپ نے جیسے ابھی آف کیمرہ ہم سے کہا کہ اس میں ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا کچھ کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Bilal Ahmed Basu Hazratbal. It is known as Strawberry Village. مجھے تقریباً 10-12 سال ہو گئے اسٹرابری کا کاشت کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے ہم یہاں پر پیڑ لگاتے تھے، ریزن اس میں ہو گیا کہ پانی کی قلت آتی تھی۔ ہم آخر یہ سٹیج ہے، یہ گاؤں سب سے دور ہیں پانی نہر سے۔ پھر ہم کو جب ہم یہ لگاتے تھے شالی، اس میں مشکلات بہت آتے تھے، پانی کم آتے تھے۔ پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم کچھ اور کریں گے۔ پھر ہم گئے ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس، ہم نے بولا اپنی ان کی مسائل، انہوں نے پھر ڈیسیژن لیا ہم دیں گے آپ کو پلانٹس، ایک ویرائٹی آپ لگاؤ۔ پھر انہوں نے ہم کو اسٹرابری پلانٹس دیے وہاں سے، اسٹرابری پلانٹس تقریباً دے 200-300 پلانٹس آپ نے، انہوں نے بولا آپ ٹرائل کے لیے آپ دیکھو۔ پھر میں نے لائے وہ ٹرائل کے لیے، میں نے ایک چھوٹا سا ایک پاٹ میں نے اسی میں لگایا۔ جب میں نے وہ سٹارٹ کیا، میں نے وہ اس کی کلٹیویشن سپٹمبر میں کی، جون جولائی میں کی اس کی۔ پھر جب اگلا سال آیا تھا اس کے لیے، جب وہ پہلا ہی تیار ہو گیا، جو وہ میوہ جو انہوں نے دیا، پھر ہم نے مارکیٹ میں وہ لگائے۔ پہلا وہ میوہ ہے جو مارکیٹ میں پہلا آتا ہے۔ جب میں نے اس کی انکم دیکھی، مجھے لگا بہت بڑھیا اس کی انکم ہے۔ تقریباً میں نے ڈیسائیڈ کیا میں اب تھوڑا آگے بڑھا ہوا ہے۔ پھر میں نے ایک کنال کو لگایا، پہلے 2-3 مروں میں جب میں نے دیکھا، پھر میں نے اس کو بڑھایا اب ایک کنال میں۔ جب میں نے اس کی انکم دیکھی ایک کنال کی، ایٹ لیسٹ 80,000-90,000 اس میں انکم آ گئی۔ اس لحاظ سے بہت اچھا ہو گیا، کیونکہ ہم جب یہ شالی لگاتے اس زمین میں 600-8,000 تک کھاتی اس کی انکم آتی تھی۔ جب میں نے دیکھا یہ 80,000-90,000، میں نے لگا بہت اچھا ہے۔ پھر مگر ایک بات اور ہے، جو یہ میں نے زمین کے لیے بہت بڑھیا، جو گاسو کا زمین ہے، اسٹرابری کے لیے بہت بڑا اچھا رہ گیا یہ اس کی اسٹرابری کا کاشت۔ پھر ہم نے آگے جب یہاں پہ پھر یوتھ بھی آ گئی، یہاں کے گاؤں والے انہوں نے بھی دیکھا، پھر انہوں نے ہر کسی نے اب یہ لگایا۔ اچھا جی، شروعات آپ نے اس یہاں پر کی ہے، اس ولیج میں، اس گاؤں میں جو ہے آپ کے علاقے میں پہلے آپ نے شروعات کی ہے، تو آپ سے پھر باقی لوگ جو ہے انسپائر ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے اب وہ بھی کرتے ہیں، تب جا کے اس علاقے میں ایسا جو ہے فروٹ نکلتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور دوسرا ایک آدمی حاجی صاحب تھا، وہ بھی آیا تھا، ہم دونوں نے لگائے تھے۔ اب آہستہ آہستہ تقریباً 80% لوگ اب اسی میں انوالو ہیں، اسی کا کاشت چلاتے ہیں۔ اب میرے خیال سے تھوڑا مشکلات آتی ہیں، جیسے ہم کو اگر یہ سند اب یہ ہے ہم نے لگائے یہاں پر، اب 80% لوگ سب تقریباً 40-60% کوالیفائڈ اس میں یوتھ اب ہے اس میں، مگر ہم کو بدقسمتی سے تھوڑا اس میں مشکلات آتے ہیں۔ جب رین آتے ہیں اس وقت بہت ہم کو یہ نقصان ہوتا ہے رین کی وجہ سے، اور اگر زیادہ دور بھی ہو گئے اس وجہ سے بھی اس میں نقصان ہوتا ہے بہت کچھ۔ جی، تو یہ بتائیے کہ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ نے جب رابطہ قائم کیا، یا آپ نے ابھی کہا کہ ہمیں بہت ساری مشکلات ہوتی ہے،
کیونکہ اگر اس صنعت کو جو ہے سرکار کی طرف سے تھوڑا سا بوسٹ ملے تو کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے تو کشمیر کے اندر اس وقت جو ہے اس ایریا میں کولڈ سٹور نہیں ہے، تو کیا کچھ کہیں گے؟ ہاں، یہ حوالہ ہم نے بہت بار، میں نے ڈائریکٹر آف ہارٹیکلچر ظہور صاحب کو بھی ریکویسٹ کی، فون بھی کیا، انہوں نے اٹھایا بھی نہیں۔ میں نے ان کو آپ اس وقت آپ لوگ کہتے ہیں، گورنمنٹ کہتے ہیں آپ جاؤ کسی صنعت میں، ہم آپ کو بیک ٹو بیک آپ کا ہیلپ کریں گے، مگر میرے خیال سے کوئی بھی نہیں آیا اس گاؤں میں، تقریباً کوئی بھی۔ ہم آتے ہیں چھوٹے چھوٹے امپلائی، مگر وہ کیا، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اب یہ خود آئے گے یہاں پر، ہماری مشکلات دیکھیں گے، ان کو کیا چاہیے، خصوصاً اگر یہاں پر تھوڑا سا چھوٹا سا وہ پروسیسنگ یونٹ ہوگا۔ میں نہیں کہوں، یہاں پر تقریباً 40-50 یوتھ جو ہے کوالیفائڈ ہیں، ان آدھوں نے کیا PhD بھی، آدھوں نے انجینئرنگ کی، وہ آپ اسی صنعت سے وابستہ ہیں۔ چھوٹا سا اس علاقے میں دیں گے، چھوٹا سا پروسیسنگ یونٹ دیں گے، میرے خیال سے یہ صنعت ہم انشاءاللہ ہمیشہ اس کو بڑھائیں گے۔ مگر کس وجہ سے، جب جو نقصان ہے وہ ہم کو کم ہو جائے گی، کیونکہ اگر پروسیسنگ یونٹ یہاں پر ہوگا، جو ہم کو ضائع ہوتا ہے وہ پھر یہ خراب ہوتے ہیں بارش کی وجہ سے یا زیادہ ہیٹ کی وجہ سے، ہم اس کو پروسیسنگ میں لائیں گے، اس کو جام بنائیں گے، پھر مارکیٹ میں اس کو مارکیٹنگ کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تھے یہاں پر بلال صاحب۔ تو آپ کو بتا دیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے بے روزگاری کافی بڑھ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میوہ صنعت سے جو وابستہ لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں سرکار کو چاہیے کہ ان کو جو ہے جو بھی ان کو چیزیں پرووائڈ کرنی ہے وہ جلد سے جلد کی جائے، تاکہ یہ اپنا جو ہے روزگار کما سکے، تاکہ جو کشمیر کا ان امپلائمنٹ یوتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں کام کر پائے۔ ینگ بائٹس کے لیے فہیم احمد، شری نگر۔